اتنی شرم اور حیا نہیں آئی کہ وہ جائیداد کے لیے اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک بندے کو کینسر ہے، وہ مر رہا ہے، آخری سٹیج میں ہے، اور ان کے جو بچے ہیں جائیداد کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ جی آج ایک واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ جو آج کے بچے ہیں، جو آج کل کے جو نوجوان ہیں، وہ اتنا بھی گر سکتے ہیں، وہ اپنے والدین سے اتنا بھی نفرت کر سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ڈر سے اپنے والدین سے سالوں سال نہیں ملتے۔ تو جب یہ واقعہ میں نے دیکھا تو مجھے تو بہت عجیب لگا، لیکن اس ویڈیو میں والدین کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے ہاں ایک رشتہ دار آئے تھے، تو وہ بیمار ہوئے، تو اس کو ہم جناح ہاسپٹل لے کے گئے تھے، تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، تو جب میں مسجد کے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت رش تھا اور شور اور ایک دوسرے کو گالی دینا۔ میں نماز سے فارغ ہوا اور میں وہاں پر گیا، تو جب میں نے دیکھا وہ ایک طرف پر 4 نوجوان کھڑے تھے، اور ایک طرف ایک عورت اور ایک بندہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور یہ 4 نوجوان یہاں سے گالی دے رہے، تو وہ عورت وہاں سے گالی دے رہی ہے، اور ایک دوسرے کو پتھروں سے مار رہے، اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی آئے تھے جو چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ لڑائی کس بات پر ہے، تو وہ لڑائی اس بات پر تھی کہ ان کے جو والد صاحب تھے اس کو کینسر ہوا تھا، اور وہ پاس ہی میں ایک وارڈ میں جو پڑے ہوئے تھے، اور اس کا ایک پاؤں کٹ چکا تھا، کینسر تھا۔ اب یہ لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ یہ 4 نوجوان اپنی بہن کو کہہ رہے کہ جو جائیداد ہے اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بہن اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو اتنے میں ان میں سے ان کا ایک بھائی آیا اور اپنی بہن کو سر کے بالوں سے یوں پکڑ کر اور اس کو یوں گھسیٹا۔ آپ یقین مانیں کہ اس کا جو لپٹا تھا وہ روڈ کے اوپر تھا، اور اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس کو اتنی شرم اور حیا نہیں آئی کہ وہ جائیداد کے لیے اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ خود سوچے کہ ایک بندے کو کینسر ہے، وہ مر رہا ہے، آخری سٹیج میں ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ باہر روڈوں کے اوپر جائیداد کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ جب بندے کی آخری عمر ہوتی ہے تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ ٹائم گزاروں، ان سے کچھ باتیں کروں، لیکن آج کل کا جو نوجوان نسل ہے ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب ان کا جو آخری سٹیج تھا، مرنے والے تھے، تو کیا اس کے دل میں یہ نہیں آیا ہوگا، کیا اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھوں؟ تو جب لڑائی ختم ہوئی تو کسی نے اس کی بہن سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کے جو بھائی ہے، 4 بھائی، اس کے جو ہے وہ جائیداد میں حصہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب تقریباً 4-5 سال سے بستر پر پڑے تھے، اور ان 4-5 سالوں میں ان 4 بھائیوں میں سے ایک بھی کسی بھی دن 2 منٹ کے لیے بھی ان سے ملنے نہیں آئے۔ تو جب کسی نے اس سے کہا کہ یہ کیوں نہیں آ رہے تھے پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو میرے والد صاحب سے چڑتی، تو ان بیویوں نے اپنے شوہروں سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا چہرہ صرف دیکھ بھی لیا، ملنا نہیں، اگر ان کا چہرہ بھی دیکھ لیا، پھر آپ ہمارے شوہر نہیں ہو۔ تو صرف اسی ڈر سے، اپنی بیوی کی ڈر سے، اپنے بیمار، لاچار، ضعیف، کمزور والد صاحب سے 4 سال تک نہیں ملے، اور کہا کہ جب ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو یہ گھر آتے تھے، لیکن گھر کے باہر سے آواز دیتے تھے یا دستک دیتے تھے، تو میں باہر آتی گیٹ پر
اور جو ان کا کام تھا تو وہ میرے سے کہتے اور پھر واپس جو ہے نا وہ چلے جاتے۔ تو میں نے ان سے کئی بار کہا ہے کہ 2 منٹ کے لیے گھر کے اندر آ جاؤ، اپنے والد صاحب سے ملو، خوشی ہوگی ان کو، لیکن وہ میرے منہ پہ یہ جملہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں بیوی نے منع کیا ہوا۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بچے نالائق تھے، لیکن اس میں ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ضرور قصوروار ہیں، ان کی بھی غلطی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے بچوں کو مدرسے بھیجے نہیں ہوگا، نہ کبھی کسی بزرگ کے پاس بٹھایا ہوگا، نہ کبھی ان کو تبلیغ میں بھیجا ہوگا۔ تو جب ایسا نہیں کرے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ والد اپنے بچوں کو مدرسے کا راستہ دکھاتے اور ان کو دین سکھاتے تو کیا یہ نوبت آتی؟ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو، کمزور ہو، لاچار ہو، ضعیف ہو، تو ان سے دور رہنے کے بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بھلے بیوی کے 2-3 تھپڑ بھی کھانے پڑے، لیکن والدین کو نہ چھوڑے، والدین کو خاص کر آخری عمر میں بالکل نہ چھوڑے۔ جب کوئی والد وہ کسی اور کے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہنسا رہا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور جب یہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے کہ جو ان کو وقت نہیں دیتا اور ان سے باتیں نہیں کرتا، تو وہ خون کے عنصر ہوتا ہے۔ لیکن والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین ضرور سکھائے۔